دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے. یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے. وہ ہمارے یہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے؟ تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تو کدی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت مسکرا رہے آپ غور کریں بات پہ، وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جائز ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتوا اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے. آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے روب کا شکار ہونا، اس سے ذرا اوپر اٹھے. زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر پوری طرح. جن لوگوں کا حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کی جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی. کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم نے ایک دفعہ کہا تھا نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ یہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے. وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے جو کہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے. جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو. پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سنورنے میں نہیں گزارتا، پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی، جو میسر آ گئے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. آپ جہاں رہتے ہیں یہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں سے فتاوی نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا، وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ. اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں اتنی جدت تھی، کہاں اتنا کچھ پہنچایا جا سکتا تھا، کیسے 1 منٹ میں ہر چیز جگہ جگہ پہنچائی جا سکتی تھی. لیکن ان کو پتا تھا میں لکھوں گا، میں کام کروں گا، پیچھے اخلاص تھا. جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلا دیتا ہے. ہم نہ کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے، کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے. معاشرہ جب اتنا زیادہ بگڑ جائے تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے. ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں. جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں دینی لوگ ہوں الا ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں، وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی.